بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل انفارمیشن فیکٹری۔ ناظرین، سب لوگ شیطان کے نام سے تو واقف ہی ہیں، مگر تمام لوگ یہ نہیں جانتے کہ شیطان اصل میں کون تھا۔ ابلیس یعنی شیطان، انسانیت کا کھلا دشمن، جسے بعض لوگ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شیطان پہلے ایک فرشتہ ہوا کرتا تھا، اور یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ابلیس یعنی شیطان اصل میں ایک جن تھا جو کہ بہت ہی عبادت گزار ہوا کرتا تھا، اور اس نے زمین و آسمان کے چپے چپے پر اللہ رب العزت کو سجدہ کیا تھا۔ اس کی اس عبادت گزاری کی وجہ سے اللہ نے ایک دن خوش ہو کر اسے فرشتوں کا سردار بنا ڈالا، اور پھر جب اللہ نے انسان کو بنایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو تمام فرشتوں سے کہا کہ میری تخلیق کو سجدہ کرو۔ اس وقت اس مٹی کے پتلے میں روح داخل نہ کی گئی تھی، تو اللہ کے حکم سے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ماں سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، میں فرشتوں کا سردار ہوں اور آگ سے بنا ہوں، اور یہ پتلا مٹی سے بنا ہے، اور میں اس سے کئی گنا برتر ہوں، تو میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سزا کا مرتکب ہوا۔ ناظرین، سجدے سے خیال آتا ہے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں؟ آئیے آپ کو اس کے تاریخی پس منظر میں لیے چلتے ہیں۔ تو ہوا کچھ ایسے کہ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور باقی کے تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ سجدہ تقریباً 100 سال کا تھا، اور جب فرشتے سجدے سے اٹھے اور ابلیس کے چہرے کو دیکھا، جو اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے عذاب اور لعنت کا نشان بن چکا تھا، وہ بالکل سیاہ اور بدنما ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر فرشتوں پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ دوسرے سجدے میں جھک گئے۔ پہلا سجدہ اللہ کے حکم پر کیا گیا، جبکہ دوسرا سجدہ اللہ کے خوف اور اللہ کے شکر کے طور پر ادا کیا گیا۔ یہ 2 سجدے اللہ پاک کو اتنے پسند آئے کہ اپنے پیارے محبوب کے دین کی عبادت کا حصہ بنا دیے گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا کچھ سجدے کا تاریخی پس منظر۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانوں کی طرح تمام مخلوقات کے ماں باپ، اولاد اور عزیز و اقارب ہوا کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ابلیس بھی صاحب اولاد تھا؟ آئیے اس حوالے سے کچھ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص ہاتھ میں عصا لیے ہوئے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اس کی آواز جنوں کے جیسی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، بیٹا ہیم کا، ہیم بیٹا لاکیس کا، اور لاکیس بیٹا ابلیس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تیرے اور ابلیس کے درمیان 2 پشتیں ہیں۔ پھر فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حامہ نے کہا، حضور، جتنی عمر زمین کی ہے اتنی ہی میری ہے، یا پھر اس سے کچھ کم۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں کچھ برس کا بچہ ہی تھا، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں پر دوڑتا کھیلتا تھا، اور لوگوں کا اناج اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تم بہت برے ہو۔ اس نے کہا، حضور، مجھے ملامت نہ فرمائیں، اس لیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں توبہ کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے، اور 1 سال تک ان کے ہمراہ مسجد میں رہا ہوں۔
اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت ہود، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی رہ چکا ہوں۔ ان سے تورات سیکھی اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا تو میں اس وقت بھی وہاں موجود تھا، اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تو زندہ رہا اور تو نے وہ زمانہ دیکھا کہ جب نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہوں تو میرا سلام ان تک ضرور پہنچانا، لہٰذا میں اپنا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور میری یہ بھی آرزو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زبان سے مجھے قرآن مجید کی بھی کچھ تعلیم فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مرسلات، سورہ اخلاص اور ایسی ہی کچھ صورتوں کی تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ اے حامہ، جب دوبارہ کبھی ضرورت پیش آئے تو میرے پاس آ جانا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن حامہ کے بارے میں کبھی کچھ نہ کہا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ جہاں تک بات ہے شیطان یعنی ابلیس کی، تو وہ اللہ کے حکم سے تب تک زندہ رہے گا جب تک قیامت نہ آ جائے، اور اسے اللہ کے حکم سے ہی دردناک موت آئے گی۔ ناظرین، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حامہ ابھی تک زندہ ہے یا نہیں، یا پھر اس کی کوئی اولاد موجود ہے یا نہیں۔ بے شک ہر چیز کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبانے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ۔